آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ تو جو ینگسٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہی میں آج یہاں بیٹھا ہوں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ پخا غلام کی جو ایک عام عوام ہے یا پخا غلام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقریباً مجھے سب پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں، ماشاءاللہ کوئی پارٹی والا ایسا نہیں جو مجھے سپورٹ نہ کرتا ہو۔ انسان خود کچھ چیز بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ عوام اس مقام پہ پہنچاتی ہے۔ میں 5 سال رہا ہوں، 2 سال رہا ہوں، 1 سال رہا ہوں، لیکن پخا غلام کے کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا ایسی پالیسیز ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا ایسے فیوچر گولز ہیں جو کہ جلد از جلد ان کو دکھائی دے؟ ہم الحمدللہ 2 گندگی کے جو ڈھیر تھے وہ ہم نے اٹھا لیے پخا غلام سے، تیسرا جو پخا غلام قبرستان میں پڑا ہوا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اٹھا لیں گے ہم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور اس وقت میں موجود ہوں پخا غلام کے چیئرمین ظہیر خان صاحب کے ساتھ، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ آج جو ہے میں پخا غلام کی عوام کے کچھ سوالات ہیں جو کہ ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، تو ایک عام پخا غلام کی آواز میں بنوں گا اور اپنے پخا غلام کے چیئرمین ظہیر صاحب سے کچھ سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام فے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اپنی جو پارٹی ہے جو آئی، اس کے علاوہ آپ کو کون سی پارٹیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں؟ مجھے تقریباً جو فی الحال جو ماحول ہے اور جو بنا ہوا ہے پخا غلام میں، اور جو ینگسٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہی میں آج یہاں بیٹھا ہوں، اور اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنی فیملیز کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ تقریباً مجھے سب پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں، ماشاءاللہ کوئی پارٹی والا ایسا نہیں جو مجھے سپورٹ نہ کرتا ہو۔ جی بالکل، ہم نے آپ کا کام بھی دیکھا، آپ ماشاءاللہ سے پخا غلام کی عوام کے لیے کافی نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ پخا غلام کی جو ایک عام عوام ہے یا پخا غلام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ جو اعتماد اور جو جگہ مجھے پخا غلام کی غیور عوام نے دی ہے، میں ان کا احسان ساری زندگی بھی نہیں اتار سکتا۔ انسان خود کچھ چیز بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ عوام اس مقام پہ پہنچاتی ہے۔ میں رات دن محنت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں 5 سال رہا ہوں، 2 سال رہا ہوں، 1 سال رہا ہوں، لیکن پخا غلام کے کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ خصوصی طور پر جو توجہ کی جگہ اس ٹائم بنی ہوئی ہے وہ ہے وابڈا، گیس اور پولیس اسٹیشن۔ ہم گاؤں میں تقریباً یہ چیزیں مین چیزیں، اس کے لحاظ سے الحمدللہ 11 مہینوں میں میں نے اپنے عوام کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور آگے بھی سب سے زیادہ توجہ میری جو ہے اس ٹائم وہ ہے ایجوکیشن پہ، کہ ہم تعلیم اور سپورٹس کو کسی طریقے سے اٹھائیں، لوگوں کو اس طرف راغب کریں۔ اس کے لیے ہم جگہ جگہ کام بھی کر رہے ہیں، این جی او سے بھی رابطے میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہوگی تو ہم اس جو آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے آئس کا اور ان چیزوں کا، ان سے نکلنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پخا غلام کو ایسا ماحول دیں کہ لوگ ان چیزوں سے نکل آئیں کسی طریقے سے بھی، جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، لیکن جو ہمارے بس میں ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اوکے سر۔ سر آپ یہ بتائیے کہ ابھی ڈینگی وائرس جو ہے اپنے عروج پہ، کافی لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، اسپیشلی پخا غلام میں بھی کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں، اور صفائی کی جو انتظامات ہے پخا کے مطابق، لوگوں کے مطابق، وہاں پہ اگر آپ وزٹ کریں ڈھیر بھی ہیں اور گندگی کے سارا جگہ بھی بھری ہوئی ہے، تو آپ کی کیا رائے عمل ہے کہ یہ گندگی کے ڈھیر آپ کیسے اٹھائیں گے اور لوگوں کو کیسے اس ڈینگی وائرس کے خطرات سے محفوظ کریں گے؟ آپ کے لیے آپ کا کیا حکمت عملی ہے اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیے۔ آپ کے توسط سے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری جسے کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ WSSP ایک محکمہ ہے، آپ اسے جانتے ہیں، وہ ہمیں پخا غلام کو اس کے انڈر کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ہمیں 22 لوگ دیے ہوئے ہیں جو جس سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارا تحصیل چیئرمین ارباب عمر صاحب، ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کو درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سالانہ 30 سے 40 لاکھ سم تھنگ، میں اس میں غلط نہ ہوں، یہ ہم سے سالانہ کاٹا جاتا ہے۔ ہر سال یہ ہم سے ہمارے فنڈ میں سے چلا جائے گا آٹومیٹکلی، ہم خبر بھی نہیں ہوں گے، لیکن کام ان کا صفر ہے۔ اب آپ 2 جو مین پخا غلام میں گندگی کے ڈھیر تھے
وہ ہمیں ارباب عمر صاحب نے اٹھا کے دی. ہمیں مطلب WSSP نے ابھی تک اللہ معاف کرے وہ نالیوں کے اوپر سے صفائی, جس کی وجہ سے ڈینگی جو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے ڈینگی کا, وہ اسی وجہ سے بنا ہوا ہے, گندگی بہت زیادہ ہے بخغولان. دوسرا, ہمیں واٹر سپلائی کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے. واٹر سپلائی ہے, 2 ٹیوب ویلز ہیں, لیکن وہ جہاں تک پائپ ہے وہاں پانی ہے, لیکن جہاں پائپ نہیں ہے, ہمارا تقریباً 70% گاؤں میں پائپ نہیں بچھے ہوئے, تو 70% لوگ اس زہریلے پانی سے بیمار ہو جاتے ہیں. نالیاں بھری ہوئی ہیں. WSSP 0.00 ہے بخغولان میں. تو آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ WSSP کو اس کام سے ہم نکال دیں تو آپ کے پاس ایسی کون سی پلاننگ ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس اگر یہ فنڈ ہمیں ڈائریکٹ مل جائے تو ہمارے پاس بہت اچھی پلاننگ ہے, جس کے لیے میں نے ارباب عمر صاحب سے اسپیشلی اور میئر پشاور حاجی زبیر علی صاحب سے بات بھی کی ہوئی ہے کہ آپ مجھے 22 لڑکے نہ دیں, آپ مجھے بخغولان کے مقامی 11 لڑکے دے دیں. 11 لڑکے انشاءاللہ 22 لڑکوں کا کام کریں گے. دوسرا سب سے بڑی بات, ان پہ ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی آپ یہ کام کرو زور زبردستی سے بھی. کیوں کہ وہ بخغولان کے ہوں گے اور انہیں احساس زیادہ ہوگا. 2 بجے آتے ہیں WSSP والے اور پتہ نہیں 5 بجے چلے جاتے ہیں, 4 بجے چلے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. یعنی آپ WSSP کی کارکردگی سے متاثر نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہے وہ آپ کو مل جائے, لیکن ابھی جو ہے وائرس اپنا سر اٹھا رہا ہے تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ کچھ قدم اٹھانے ہیں. تو ہنگامی بنیادوں پہ آپ کے پاس ایسے کون سے تجاویز ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کریں؟ ہم الحمدللہ 2 گندگی کے جو ڈیر تھے وہ ہم نے اٹھا لیے بخغولان سے. تیسرا جو بخغولان قبرستان میں پڑا ہوا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اٹھا لیں گے, ہم اس پہ کام کریں انشاءاللہ. اور سپرے جو ہیں وہ ہمیں تحصیل کی طرف سے جب بھی ہم نے ارباب عمر صاحب کو اسپیشلی آواز دی ہے انہوں نے لبیک کا ہے ہماری ٹیم میں. اوکے سر, الحمدللہ آپ جیتے ہیں. آپ کو جو بخغولان کے جو ینگسٹر ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیا ہے, آپ کا ووٹ بینک بھی زیادہ تر اس میں نوجوان شامل ہیں. تو نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا ایسی پالیسیز ہیں, نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا ایسے فیوچر گولز ہیں جو کہ جلد از جلد ان کو دکھائی دیں, یعنی آپ کے جو ٹائم فریم ہے اسی میں دکھائی دے نوجوانوں کو, تو کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ فیوچر پلانز تو میرے پاس 4-5 ہیں جو صرف نوجوانوں کے لیے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے 11 منتھ میں کوئی فنڈز ابھی ایشو نہیں ہوئے, ابھی تک ہمیں 1 روپیہ نہیں ملا کسی چیز کے لحاظ سے بھی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی سب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں اپنی جیب سے کروں. اسپیشلی ابھی میں نے ایک ٹورنامنٹ کرایا اسپورٹس کے لحاظ سے. اس کے علاوہ میں نے شرٹس اور یہ چیزیں ساری ان کو مہیا کرائی ہیں, جس پہ اسپیشلی 15 سے 20 ہزار روپے صرف ایک ٹورنامنٹ کی شرٹس پہ خرچہ ہے. ہم نے وہ بھی کیا. ہم نے کہا کہ نہیں مطلب ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. دوسری بات یہ سب سے بڑی کہ ہم اس لحاظ سے ابھی جو گندگی کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا, تو اس لحاظ سے اٹھانے کے علاوہ بھی ہم نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سپورٹس کی طرف آئیں, ہم آپ کو سب کچھ مہیا کرتے ہیں. ہم 1-2 NGO سے ہماری بات چل رہی ہے, اگر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں یا 15-20 دن میں وہ بخغولان میں کام شروع کرتی ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے, تو وہ ہمارے بخغولان کے لیے بہت باعث فخر ہوگا اور انشاءاللہ نوجوانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا, یہ سوال جو ہے یہ میرا تھوڑا سیاست سے ہٹ کے ہے. گرمیوں کے دن ہوتے ہیں, بجلی چلی جاتی ہے, آپ جو ہے کام کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں ووٹ نہیں ملا یا ہم جیتے نہیں ہیں تو ہم نے بجلی کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانے ہیں. تو بجلی جب گرمی ہوتی ہے اس میں ٹرانسفارم کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, بیمار لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں. تو آپ اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیں کہ اگر بجلی خراب ہو جاتی ہے, ٹرانسفارم خراب ہو جاتا ہے, آپ کو تو کافی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہوگا, آپ نیند سے بیدار ہوتے ہوں گے. تو گرمی کی چھٹیوں میں یا گرمی میں جب بجلی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. گرمی کے لحاظ سے یہ جو موجودہ 6 مہینے میں نے گزارے ہیں بہت مشکل میں گزارے. الحمدللہ میں ہر چیز لائیو چلاتا ہوں, قوم کو بتاتا ہوں. قوم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ پرمٹ کیا ہوتا ہے, صحیح ہے, اس کو یہ پتہ نہیں تھا شیڈول کیا ہوتا ہے. الحمدللہ آج بخغولان کے بچے کو بخغولان کا شیڈول پتہ ہے اور پرمٹ پتہ ہے کہ پرمٹ کیسے کہتے ہیں. اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے, باغ دوڑ کی ہے, لوگوں کے ساتھ ملا ہوں. میں نے اس سال تقریباً میرے پاس وہ ڈائری میں لکھے ہوئے ہم نے 8.5 سے 9 لاکھ روپے ٹرانسفارمر جو ہے وہ اپنی ذاتی جیب سے ٹھیک کرائے, جو مجھے 1 روپے بھی ریفنڈیبل نہیں ہے.
لیکن میں نے اپنے پخ غلام کے روح کو مشکلات میں نہیں ڈالا. رات کو ایک ایک گھنٹے میں الحمدللہ میں نے ٹرانسفارمر چینج کر کے دکھائے, جس کی لوگ الحمدللہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسپیشلی میں لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ ہمارے پخ غلام کی مین لائن ڈیمیج ہو گئی تھی, جس پہ ہم نے تقریباً 16 گھنٹے کام کیا تھا, تو ان لوگوں نے کھانا پینا ہر چیز میرے پیچھے لے کے آتے تھے, خفا ہوتے تھے, میرے احساس کرتے تھے. کوئی شربت لے کے آ رہے, غریب لوگ اسپیشلی شربت کا کولر تک لے کے آئے, کہتے ہمارا یہ بات ہے وسیع, ہم سے آپ قبول کریں ہماری طرف سے. تو لوگوں کا میں کام اس لیے شوق سے کرتا ہوں نا کہ مجھے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اور جب اپریشیٹ کرتے ہیں پھر اور مزہ آتا ہے, اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور زیادہ دل لگا کے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی بات لوگ ہوتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں تو حق سیاست نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے سر کہ انسان اچھا کام بھی کرتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں سراہتے بھی ہے جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ کا ایک ایسا کام جو کہ لیٹ ہو رہا ہو یا آپ کی مجبوری ہو, آپ کے بس میں نہ ہو, تو آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تنقید کا سامنا بھی ہوتا ہے, میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. تو آپ اس چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں ان دا پازیٹیو وے؟ یار جی, تنقید جو لوگ کرتے ہیں نا, میں خوش ہوتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں واحد آدمی ہوں جو تنقید پہ خوش ہوتا ہوں, وہ بھی ایک دائرے میں جس سے میری عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. جب میری عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور کوئی تنقید کرے, میں خوش ہوتا ہوں. میری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ ہاں بھائی ظہیر, آپ ادھر غلطی کر رہے ہو, ادھر سے ادھر ٹرن ہو جاؤ, تمہیں فائدہ ہوگا, اور یہ انسان آپ کو اچھی راہ بتا رہے. اور عزت نفس کو کوئی چھیڑے تو میں اسے نہیں چھوڑتا. پھر عزت نفس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خدمت ہے کروں گا, کرتا آیا ہوں. میرے باپ داداؤں سے الحمدللہ پخ غلام کی خدمت ہو رہی ہے. میرے پردادا بھی الحمدللہ چیئرمین تھے, پھر میرے والد صاحب گاؤں کے بڑے تھے, پھر آ کے الحمدللہ میں ہوں, پھر میرا ایک کزن ہے ملک یاسر امان, وہ بھی کسان پہنچتے ہیں. الحمدللہ ہم 5 نسلوں سے لگے ہوں. اوکے, سیاست سے ہٹ کے آپ پخ غلام کی عوام کو ایک پیغام دے دیں. میں پخ غلام کی عوام کو اسپیشلی ایک پیغام دوں گا اپنے دل سے کہ ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ پخ غلام ایک ہے. ہم سب ایک ہو گئے نا تو ہمارے کوئی بھی انشاءاللہ الرحمن پخ غلام جیسا گاؤں نہ پہلے تھا, نہ اب ہے, اور نہ انشاءاللہ بنے گا. تھوڑی سی مخالفت کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, غلطیوں میں آ جاتے ہیں. ہمیں اس ٹائم جو نقصان مل رہا ہے وہ سب سے بڑا یہ جی کہ ہمارے پاس ارد گرد باہر کی آبادی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر باہر کے لوگ آ کے مسلط ہو رہے ہیں. مجھے اس چیز کی بڑی فکر ہے. اوکے, اور اچھا میرا سر آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ کی جو سماجی خدمات ہیں اب تک پخ غلام کے لیے, اگر ان میں سے چند کا ذکر کر دیں چیدہ الفاظ میں تو بہت مہربانی ہوگی. الحمدللہ کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اسپیشلی وابڈے کے لحاظ سے میں نے اپنی قوم کو یہ 6 مہینے گزارے ہیں. آپ میرے علاوہ جا کے عام لوگوں سے پوچھ کے بھی لیں کہ الحمدللہ انہوں نے کیسے گزارے. پولیس کے لحاظ سے الحمدللہ کسی کو اس 9 مہینے میں 1 روپیہ وابڈا, گیس اور بجلی میں کسی نے 1 روپیہ ثابت کر دیا کہ ظہیر بھائی کو ملا یا ظہیر بھائی کو ہم نے دے کے یہ کام کرایا. میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ میں ادھر سے اپنی چیئرمینی کا استعفیٰ دے دوں گا. تو جناب آپ لوگوں نے سنا پخ غلام کے چیئرمین ظہیر خان صاحب کی باتیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو سینس میں لیا ہوگا. ہمیشہ جو ہے آپ پازیٹیو سوچ رکھیں اور ان کے کاموں کو جو ہے وہ سرائیں. میں یہاں پہ جو ہوں ایک نیوٹرل ہوں, یعنی میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں جو ہوں یہاں پہ ایک پخ غلام کے لوگوں کی آواز بن کے آیا ہوں. تو انہوں نے جو ہے کافی اچھی باتیں کہی اور ایک درد دل رکھتے ہیں پخ غلام کی عوام کے لیے, اور ان کے کافی اچھے خیالات ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم.